رات کا سناٹا گاؤں کی ہر گلی میں چھایا ہوا تھا۔ ہوا جیسے اپنے ساتھ کوئی انکہی فریاد لے کر چل رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے خاندان کی زندگی جو ہمیشہ عام نظر آتی تھی، ایک لمحے میں بدل گئی۔ یہ کہانی صرف مذہب یا رسم و رواج کی تبدیلی کی نہیں، بلکہ دل کی آواز سننے، سوچ کی آزادی اور ذاتی فیصلوں کے بھاری اثرات کی ہے۔ یہ وہ راز ہے جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا، اور جس کے بعد ہر شخص نے سوچا، کیا واقعی دل کی سنتے ہوئے کوئی اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ دراصل ایک مسلم گھرانے نے پوری فیملی کے ساتھ مرتد ہو گیا اور سناتن دھرم اختیار کر لیا۔ جی ہاں دوستو، آج کے ڈیٹ میں یہ چیز عام ہو گئی ہے ہمارے دیش ہندوستان کے اندر۔ کہا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس سب سے بڑا کوئی خزانہ ہے تو وہ دین اور ایمان کا خزانہ ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیاوی لالچ میں اپنے اس خزانے کو، اس دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت کو، اللہ کی جو دی ہوئی ہے، اتنی آسانی سے ٹھکرا دیتے ہیں جس کا تصور بھی ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ جی ہاں دوستو، کہا گیا ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ذلت و رسوائی کی گہری کھائی میں ڈال دے۔ دوستو، یہ واقعہ کوشامبی ضلع کے سرائے عقل تھانہ کے علاقے پور خاص گاؤں میں مہدی علی اپنی بیوی سائمہ اور بیٹی اورا کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ خاندان عام نظر آتا تھا، لیکن اندر ایک جستجو تھی، ایک سوچ جو انہیں ہمیشہ کچھ الگ کرنے کی ترغیب دیتی تھی۔ مہدی علی، جو ایک متوسط خاندان کے سربراہ تھے، اپنی زندگی میں خدمت، سماجی کام اور انسانیت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان کی بیوی سائمہ ایک نرم دل اور سمجھدار خاتون تھی، اور بیٹی اورا اپنے والدین کے اصولوں کی مکمل پیروکار تھی۔ یہ خاندان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد اور محبت بھرا تھا، لیکن دل کی گہرائی میں ایک سوال تھا، کیا وہ زندگی جو انہوں نے جی واقعی ان کے دل کی مرضی کے مطابق تھی؟ مہدی علی اور ان کا خاندان اکثر ہندو مذہب کی کتابوں، اصولوں اور فلسفے کے بارے میں سوچا کرتے تھے، خاص طور پر وسودھا کٹمبکم، یعنی پوری دنیا ایک خاندان ہے، کے فلسفے نے ان کے دل میں گہرا اثر چھوڑا۔ مہدی علی کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ دنیا کے ہر انسان کو ایک خاندان کے طور پر دیکھنے کا یہ فلسفہ انسانی تعلقات اور محبت کو کس حد تک بدل سکتا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں یہ اصول اپنائیں۔ یہ سوچ خاندان کے لیے ایک نیا دروازہ کھول رہی تھی۔ مہدی علی اور سائمہ نے دل سے فیصلہ کیا کہ وہ اب سناتن مذہب کے اصولوں کو اپنائیں گے۔ انہوں نے اپنا نام بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، یہ تبدیلی مکمل اور دل سے محسوس کی جا سکے۔ اسلام چھوڑنا آسان فیصلہ نہ تھا۔ خاندان نے محسوس کیا کہ سماجی دباؤ، رشتہ داروں کے رد عمل اور معاشرتی نظروں میں آنے والی سختیاں انہیں شدید متاثر کریں گی۔ لوگ سوال کریں گے، کچھ تنقید کریں گے اور کچھ ممکنہ طور پر ناراض بھی ہوں گے۔ مہدی علی نے بتایا، ہم جانتے تھے کہ اس فیصلے کے بعد ہم اپنی کمیونٹی میں الگ نظر آئیں گے، بعض لوگ ناراض ہوں گے اور ہمیں کئی رشتہ داروں اور تعلقات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن دل نے کہا یہ قدم ضروری ہے۔ گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی، کچھ لوگ حیران تھے، کچھ خوش اور کچھ شدید تنقید کر رہے تھے۔ اکثر لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ کسی خاندان کے لیے مذہب چھوڑنا اور دوسرا اپنانا کتنا درست ہے۔ وید پرکاش پاتھی، جو ہندو رکشا سمیتی کے رکن ہیں، نے کہا، ہم کسی مذہب بدلنے کا دباؤ کسی پر نہیں ڈالتے، لیکن جو لوگ دل سے آئے ہم ان کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ ایک سماجی اور روحانی آزادی کی علامت ہے۔ مہدی علی اور سائمہ نے ہر تنقید کے باوجود اپنے کام جاری رکھے، تعلیم، صحت، درخت لگانے جیسے سماجی کام۔ یہ خاندان موہن پور کے قدیم درگا مندر میں گیا، وہاں یگ ہوا اور پوجا کے ذریعے انہوں نے سناتن مذہب اپنانے کی تقریب مکمل کی۔ مہدی علی نے اپنا نام بدل کر انوج پرتاپ سنگھ رکھ لیا، سائمہ نے سومیا انوج اور بیٹی اوروا نے اورویجا انوج سنگھ رکھ لیا۔ تقریب کے آخر میں بھجن کیرتن ہوا، پرساد تقسیم ہوا۔ یہ خاندان اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ فیصلہ صرف مذہب یا رسم و رواج کی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ ایک خاندان کی سوچ، دل کے سنتے ہوئے اختیار کیے، یہ بڑے فیصلے کی علامت ہے۔ لیکن دوستو، اگر اسی جگہ کوئی بھی ہندو اسلام مذہب میں آتا تو سوشل میڈیا سے لے کر مین اسٹریم میڈیا تک ہنگامہ مچ گیا ہوتا، اور جو دلال اینکر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہندوستان کے اندر لو جہاد چل رہا ہے، مولوی لو جہاد کروا رہے ہیں،
کئی مسجد پہ مدرسوں پہ تالے لگ گئے ہوتے اور کتنے مسلم خاص کر وہ جو علماء ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہوتا، اور جن کا نام اس میں نہ بھی ہوتا ان کو بھی اس میں شامل کر کے کئی دفعات لگا کر ان کو جیلوں میں بھر دیا جاتا۔ تو یہ ہے ہمارا سماج۔ آج جو یہ رکشا دل کے جو سمیتی ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی پر زبردستی نہیں ڈالتے، ہم کسی کو زور نہیں ڈالتے کہ وہ اس مذہب اپنا چھوڑ کر ہندو دھرم میں آئے، لیکن ذرا ان سے پوچھئے یہی بات جب سال 2 سال گزر جائے گی تو وہ خود بولیں گے کہ ان کے اوپر دباؤ بنایا گیا تھا، ان کو پریشرائز کیا گیا تھا، ان کے اوپر کئی مقدمات لادنے کی کوشش کی گئی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے ہندو مذہب اختیار کیا۔ تو دوستو، ہمارے دیش کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے اتیاچار، بہت سارے مظالم ہوتے ہیں جو مین اسٹریم میڈیا دکھاتی رہی ہیں، لیکن جو ہندو اپنی مرضی سے اگر کوئی مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لو جہاد یا پھر جہاد کا نام دے کر مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ لگاتار ظلم جاری رکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو سچائی دکھانا ہے کہ آپ دیکھیں، اپنی آنکھوں سے یہ فرق محسوس کریں کہ ہمارے دیش میں چل کیا رہا ہے، میڈیا کیا دکھا رہی ہے اور ہمارا پرشاسن کس کے ساتھ ہے اور کس پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب